رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں ماہ مبارک رمضان نصیب فرما دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے صدقے میں خدا نے ماہ رجب بنایا، ماہ شعبان بنایا، ماہ رمضان بنایا اور ہم سب کو انسان بنایا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع خدا نے مجھے عطا کیا کہ اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ نہ دعوی علم رکھتا ہوں نہ بلندی اعمال، اگر بارگاہ عصمت میں ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کے سامان کا یقین رکھتا ہوں. خداوند عالم ہم سب کے لیے ماہ مبارک رمضان کو ایسا مہینہ قرار دے جو امن و ایمان اور سلامتی کا مہینہ ہو. یقیناً ماہ مبارک رمضان کے رؤیت ہلال کو یقینی کیفیت میں آج محسوس کر لیا گیا. جس نے دیکھا ہو اس کے لیے بھی، جس نے نہیں دیکھا اور سنا ہو اور یقین کر لیا ہو اس کے لیے بھی. بہرحال میں نے خود اپنی آنکھوں سے مسجد امام
حسین کے بہر رویت ہلال یعنی ماہ مبارکہ رمضان کے چاند کو ملاحظہ کیا۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ ماہ مبارکہ رمضان خدا نے ہم سب کو نصیب کر دیا ہے۔ تو اب تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یوم شک کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یوم شک سے لیلۃ الیقین میں ہم داخل ہو گئے، اور اب ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی شب سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذی قدر کے پروردگار نے اس امت کو ماہ مبارکہ رمضان میں 5 باتیں خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ اس امت کو پروردگار نے ماہ مبارکہ رمضان میں 5 باتیں خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ ان 5 باتوں کے بیان سے پہلے خالی اشارہ کر دیا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء ما سلف ختمی مرتبہ سے پہلے سارے انبیاء اور انبیاء کی امتیں روزے تو رکھا کرتے تھے، البتہ ماہ مبارکہ رمضان انبیاء کے روزوں کا مہینہ ہوتا تھا۔ خدا نے اس امت کو شرف بخشا کہ جو انبیاء کے روزوں کا مہینہ تھا وہ امت کے لیے روزوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ یعنی اللہ کے رسول کی اس امت پر خاص لطف و کرم۔ 5 باتیں کون سی؟ ان میں 2 باتیں آج خاص طور سے۔ پہلی بات، اس کا تعلق اس رات سے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کہ ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی رات واقع ہوتی ہے تو خدا اس امت پر نگاہ فرماتا ہے، اور جس پر خدا نگاہ کرم فرما دے، نگاہ رحمت فرما دے، اس پر پھر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ آج کی رات خدا کی رحمت کی نگاہ کی رات ہے، آج کی رات خدا کے کرم کی نگاہ کی رات ہے، اور آج کی رات کی برکت سے خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرنے والا۔ سخت ترین گرمی ہو، سخت ترین حالات ہوں، امتحان تو ہو سکتا ہے مگر عذاب نہیں ہوگا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے حوالے سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذی قدر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں 2 باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر خدا عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ ایک وجود ختمی مرتبت اور ایک وجود توبہ اور استغفار۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا، آپ انتقال فرما گئے، اب اس امت میں ایک ایسی شے باقی ہے جس کی بنیاد پر خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرتا، اور اسے استغفار کہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ خدا نے جو ہمیں عطا کیا 11 مہینوں کے بعد، سوچئے گا کہ آخر ہر 11 مہینوں کے بعد یہ 12واں مہینہ ماہ رمضان کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کچھ تو 12 کی محبت کی باتیں ہیں اور 12ویں کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن 11 مہینے عوام کے درمیان رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھے اور بیٹھے، اور ان کے ساتھ بھی اٹھے اور بیٹھے جو اچھے نہیں تھے خدا کے نزدیک۔ تو آلودگی تو آ ہی جاتی ہے، عقائد کا مسئلہ ہو، فکر کا مسئلہ ہو، ضمیر کا مسئلہ ہو، بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر تلاش کیجئے تو خدا نے لطف و کرم کیا کہ فکر و ضمیر کی طہارت کے لیے ماہ مبارکہ رمضان کو رکھا کہ جو اب تک خدائی میں رہے وہ خدا سے قریب ہو جائیں، اب تک جو مخلوق کی صفات میں رہے اب وہ خالق کی صفات سے قریب ہو جائیں۔ اسی لیے ماہ مبارکہ رمضان کو امت کی تربیت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ایسی ہے، یہ تربیت ایسی ہے، اور پھر خدا کا لطف و کرم یہ کہ مکتب آل محمد کی برکتوں سے درس تفسیر قرآن، یعنی یہ سال میں 1 مہینے کا کالج، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، 1 مہینے کا، سال میں 1 مہینے کی کلاسیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو قرآن سے قریب کر دیتی ہیں،
اور اسی مناسبت سے سرنامہ کلام میں آج استقبال ماہ رمضان کو دیکھتے ہوئے ایک خاص آیت کا انتخاب کیا، سورہ مبارکہ البقرہ، اور اس کے ایک ایک لفظ پر خدا کی محبتوں کا اظہار موجود ہے۔ شہر رمضان، صاحبان علم و ادب، اور میں تو آپ کی خدمت میں اب اتنا زیادہ آتا رہا کہ آپ میرے چہرے سے بہت واقف ہو گئے، آپ نے پہچان لیا کہ مولوی صاحب آگے رمضان تو آ ہی گیا ہوگا۔ شہر رمضان پورے قرآن مجید میں رجب کا نام نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں شعبان کا نام نہیں ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان اسے تلاوت بھی کرتا اور چومتا بھی ہے، شہر رمضان۔ روایت اپنے مقام پر یہ مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، توہین اسم پروردگار ہے کہ رمضان لفظ کی بنیاد پر خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کیا عمدگی ہے، خدا کا نام علی بھی ہے، خدا کا نام رمضان بھی ہے، نام علی کا بھی احترام کرو کہ خدا کا نام ہے، اور نام رمضان کا بھی احترام کرو کہ یہ خدا کا نام ہے۔ ورنہ لغت کے لحاظ سے اس کی بہت سی تعریفیں کی گئیں۔ رمضان سے نکلا ہے، سخت ترین گرمی میں ریت گرم ہو جاتی تھی، جلانے والی ہو جاتی تھی، اس کی بنیاد پر اسے رمضان کہا گیا، اور رمضان سے رمضان جلا دینے والا مہینہ، سخت گرمی والا مہینہ۔ لیکن قرآن نے اس کے نام کو جب لیا تو خالی رمضان نہیں کہا، شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ماہ رمضان پہلے سے ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ ماہ رمضان پہلے سے ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان نہیں ہوا، بلکہ ماہ رمضان کو دیکھتے ہوئے خدا نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، آیا کیوں ہے؟ چومنے کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے آیا ہے؟ یا کبھی کبھار تو مقابلہ سا ہوتا ہے کہ کون پہلے ختم کرتا ہے۔ یہ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دلوں کی کجی کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ھدی للناس، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی انسان نہ ہو تو اس کا مسئلہ مختلف ہے، یہ تو انسانوں کے لیے۔ ھدی للناس۔ ویسے تو قرآن مجید کے کچھ مقامات ایسے ہیں جو اس سوال پر سوال پیدا کر رہے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں لفظ استعمال ہوا کتاب وہ، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہاں ہدایت کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ تو کیا یہ فرق ہو گیا آیتوں میں؟ یعنی آیتوں میں فرق نہیں ہے، استعمال کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ ہدایت تمام انسانوں کے لیے، اور اس سے جو فائدہ اٹھا لے اسے متقین کہتے ہیں۔ اور کوئی متقی ہو نہ ہو، مگر ہمیں فخر ہے کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْہُدَى، عنوان تو آپ کی خدمت میں آ چکا ہوگا، اور کیا طالب علم کا کوئی عنوان ہوتا ہے؟ کوئی سبق سنانے کے لیے آتا ہے، سبق سنا کے آپ لوگ اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو ہم زندگی بڑھ جاتی ہے، پھر دوبارہ چلے آتے۔ قصص القرآن والمعصومین والشرح حدیث معراج، ہمارے اس عنوان کے 3 حصے ہیں۔ ایک
جن واقعات کو قرآن نے عبرت کے لیے بیان کیا، نتیجہ ہدایت کے عنوان سے رکھا گیا، ایک معصومین کے واقعات سے جو پیغام مجھے اور آپ کو ملا، اور ایک سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر اپنے رب کی بارگاہ میں جن پیغامات کو لے رہے تھے ان کی کچھ شرح کی جائے گی۔ درست ہے؟ تو آج سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 185 سے اس کا ترجمہ بینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید بینات اور روشن نشانیاں، خدا نصیب کرے مکہ المکرمہ کی زیارت، حجر اسود کو دیکھیے، مقام ابراہیم کو دیکھیے، صفا پہاڑی جو کبھی پہاڑ تھا، مروہ پہاڑی جو کبھی بڑا پہاڑ تھا، ان کو دیکھیے، نشانیاں ہیں ہدایت کی۔ ایسے قرآن مجید بینات من الہدی والفرقان، ایسی روشن نشانیاں جو ہدایت کے طلبگاروں کے لیے کافی ہیں، والفرقان جو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی عجیب بات ہے، قرآن پڑھ کر حق اور باطل میں فرق محسوس نہ کر سکو تو قرآن نہیں پڑھا۔ پھر قرآن تو اسے کہتے ہیں جو بتائے کہ علی کون ہے، آل محمد کون ہیں، اور حق سے ہٹے ہوئے کون ہیں۔ نام کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کے کردار کافی ہیں۔ والفرقان، فرقان فرق پیدا کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر، اتفاق سے آج چاند کے رویت کا مسئلہ جو اشارتاً کہا گیا، اسی کے حوالے سے ترجمہ بھی بعض علماء نے کیا، فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، مہینے کو اپنے لحاظ سے محسوس کرے، فَلْيَصُمْهُ، بس اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ایک اللہ کے رسول کی حدیث اپنی خدمت میں عرض کر دوں کہ 11 مہینے اور 1 مہینہ ماہ رمضان میں پروردگار نے کیا انتظام کیا۔ 11 مہینے ایک طرف اور 1 مہینہ ایک طرف، عجیب امتیاز ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، ما من انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، الا ومعہ شیطان، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے۔ 11 مہینے تک ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور 1 مہینہ ماہ رمضان کا خدا کے رسول کا اعلان کہ اس مہینے میں شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ تو 11 مہینے شیطان آزاد ہے انسان کے ساتھ ساتھ۔ 12واں مہینہ ماہ رمضان، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ شیطان کو مقید کر دیا گیا۔ اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں۔ شیطان مقید کیسے ہو گیا؟ وہ آہستہ آہستہ آپ محسوس کیجئے گا کہ کچھ تو رکاوٹیں تھیں جو ختم ہو گئیں، ورنہ کون درس تفسیر قرآن میں آتا، کون افطار کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آتا۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے اعتبار سے کہ دعا کی قبولیت کے لمحات، یا یوں کہیے کہ وہ افراد کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جب بھی وہ دعا کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے ان کی دعا کو دیکھتے کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ان افراد کی ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہوں، جب تک وہ افطار نہ کر لیں تب تک ان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے دعاؤں کی تعلیم ہے وقت افطار، کہ جب تم افطار کر رہے ہو تو افطار کرنے سے پہلے دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی، اللہ کے نام سے، رحمان الرحیم کے عنوان سے، اے وسیع مغفرت والے تو میرے گناہوں کو بخش دے۔
کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ کہ ابھی آپ کی دعا مقبول ہو رہی ہے، جب افطار کر لیں گے تو آپ اور روزہ نہ رکھنے والا برابر ہو جائیں گے، ابھی تو آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول کے روایت کا خلاصہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ آیت کہتی ہے کہ جو تم میں سے مہینے کو پالے فَلْيَصُمْهُ، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ اتنا اہم ہے۔ آئیے روزے کی اہمیت پر صرف ایک جملہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایۃ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، 5 باتیں ہیں۔ اور اگر فقہا کے فتوے کو ملاحظہ کیا جائے تو فقہا نے فتویٰ دیا، آج کی بات نہیں، مسلسل فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کے وجوب کا انکار کر دے تو مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کے وجوب کا انکار نہ کرے مگر اس کی توہین کرے، اس کی منزلت کو بہت ہلکا خیال کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑائے، اگر ایک مرتبہ ایسا کرے تو کوڑے مارے جائیں گے، تعزیر کی جائے گی حاکم شرع کی طرف سے۔ اگر دوسری بار بھی ایسا کرے پھر تعزیر کی جائے گی، اور تیسری بار میں اس سے قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی حاکم شرع کا زمانہ آیا نہیں ہے، اس لیے دعا کریں ظہور امام سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ورنہ مولائی مشکل کشا جب مسجد کوفہ میں بیٹھا کرتے تھے اور دقت القضاء پر آپ فیصلے کیا کرتے تھے تو بہت سے ایسے تھے مولا کے چاہنے والے کہ جنہوں نے عدالت علویہ کے خوف سے کوفہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے، ولایت کو ماننا آسان ہے، عدالت کو ماننا آسان نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اب اگر کوئی شخص مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، یہ دونوں باتیں خدا نے خود واضح کر دی کہ اس سے پہلے روزہ کس کے لیے تھا؟ جو مریض نہ ہو۔ روزہ کس کے لیے تھا؟ جو سفر میں نہ ہو۔ اس لیے ان دونوں کو الگ کیا گیا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی آپ سے کہے کہ حالت سفر میں روزہ ہے، آپ جواب میں کہیے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تمہیں چاہیے جو مریض یا سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے دنوں میں، ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ عدت کہتے ہیں شمار کو، گنیے 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ، 3 چھوٹ گئے تو 3 کے بدلے 3، پھر گنتی گنیے، آپ بیمار ہو گئے 5 دن تو 5 روزے عید کے بعد رکھے جائیں گے قضا کی نیت سے، حالت مرض یا حالت سفر کے عنوان سے۔ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر۔ خدا اس عنوان کو انسانوں کے لیے ایک بہت عمدہ انداز سے پیش کرتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ایک کے بدلے ایک ہے، قسم بخدا، ایک کے بدلے قضا ایک ہی ہے، ایک کے بدلے 61 نہیں ہے۔ کفارہ الگ موضوع ہے، قضا الگ عنوان ہے۔ اگر انسان حالت سفر میں ہے تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر انسان مریض ہے تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ روزے کا توڑنا اور ہے، روزے کا شرعاً معذور ہوتے ہوئے نہ رکھنا اور ہے۔ نہیں رکھا، شریعت پہ عمل کیا تو شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی۔
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکلات میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے روزے کی عبادت کو واجب کیا اور ایک کے بدلے ایک، گنتی پوری کر دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر تاکید کی اس نے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، کہ عدت یعنی شمار کامل کر لو۔ شاید اسی بنیاد پر فقہا کا فتویٰ موجود ہے کہ 30 روزوں سے زیادہ روزے ممکن نہیں ہیں، 29 کم سے کم اور 30 زیادہ سے زیادہ۔ اگر کسی ایک علاقے میں انسان کے روزے مکمل ہو گئے ہوں اور وہ کسی اور علاقے میں سفر کر کے پہنچے کہ جہاں ابھی ایک روزہ باقی ہو، اگر اس کے 30 پورے ہو گئے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، وہ اگر عدت پوری کر چکا، شمار پورا کر چکا، تو اب 31واں روزہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس علاقے میں پہنچا ہے اور وہاں چاند کا مسئلہ ابھی روزہ آخر والا ہے وہاں پر، تو وہ امساک کر سکتا ہے مگر روزہ نہیں رکھ سکتا، چونکہ لِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بزرگی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ تو بات تھی آج تمہید کی منزل پر، اور اب آئیے آج واقعات قرآن سے ایک خاص واقعہ آپ کی خدمت میں، اور میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ تفسیر قرآن سے باہر قدم نہ رکھوں۔ آج کا واقعہ انشاءاللہ قرآن مجید سے سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 27 سے کچھ آیات کا انتخاب ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو بہت سے اعتبارات سے کچھ زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور میں اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کا انداز بالکل ایسا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، تلاوت کیجئے، پڑھئے حبیب علیہم، ان کے سامنے کیا پڑھئے؟ نبا خبر، ابن 2 بیٹے آدم کے، ابن آدم بالحق، مگر وہ خبر پڑھئے جو بالکل صحیح ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ختمی مرتبت کے زمانے میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے واقعات میں بڑی خرافات شامل کر دی گئی تھی، ایسے کہ آج بھی بہت سے لوگ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے واقعات میں بہت سی باتیں خرافات کو شامل کرتے، اور قرآن نے اسی لیے پیغمبر کو مخصوص کیا کہ آپ وہ واقعہ پڑھیے، تلاوت کیجئے جو برحق ہے، صحیح واقعہ ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ ان دونوں بیٹوں نے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے نام نہیں ہیں، روایات میں ہیں، اسلامی کتب میں ہیں، قرآن میں نہیں ہے نام ہیں کیا؟ سب کو زبانی یاد ہے۔ ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ کبھی اگر نام یاد رکھنے میں مشکل ہو کہ کون شہید اور کون قاتل، تو قاتل قاف سے آتا ہے اور قاف سے قابیل ہے، تو مشکل نہیں ہوگی۔ حابیل شہید ہے، قابیل قاتل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کتاب توریت، کتاب توریت سفر تکوین کے 4تھے باب میں، سفر تکوین کے 4تھے باب میں جو نام لیا گیا، وہ نام لیا گیا حابیل کا نام حابیل اور قابیل کا نام قابن، قاف الف بے اور نون، اور اسی لغات کے اعتبار سے قابن
اور قابین اور قابن یہ 3 نام الگ الگ لیے گئے۔ حابیل اپنے مقام پر ایک ہی نام ہے، لیکن بظاہر ناموں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتاب توریت میں ابراہیم استعمال ہوا ہے، کتاب فرقان میں ابراہیم استعمال ہوا ہے، تو ابراہیم ہو یا ابراہام ہو توریت میں فرق نہیں ہے۔ تو قرآن نے نام نہیں لیے۔ قرآن کا کمال یہ کہ نام نہیں لیتا پھر بھی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ کاش ہماری مجالس بھی قرآن کی طرح سے ہوتی رہیں کہ نام بھی نہ اور سب کچھ کہہ بھی دیا جائے۔ اذ قربا قربانا، لوگ کہتے ہیں یہ 2 بھائیوں نے رشتوں کا جھگڑا کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک کی بہن ایسی اور ایک کی بہن ایسی، دونوں سگے بھائی ہیں۔ تو جو حابیل کی بہن وہ قابیل کے لیے کیا ہوئی؟ بہن ہوئی۔ جو قابیل کی بہن وہ حابیل کے لیے کیا ہوئی؟ بہن ہوئی۔ بہت غور کیجئے گا، بڑے مسائل ہیں۔ ہم کسی تاریخ کو بیان نہیں کرتے، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اذ قربا قربانا، ترجمہ کیجئے جب کہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ تو کیا رشتہ قربانی کے لیے ہوتا ہے؟ ان دونوں کی قربانی کے احوال کیا ہے؟ اب روایات اسلامی کا خلاصہ، اور یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ مکتوب ہے امام مجتبی علیہ السلام کے نام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں، اپنے اس مکتوب میں امام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کیا پیغام ہے کہ بیٹا میں نے پچھلی اقوام کی تاریخ پر غور کیا، ان کے واقعات کو دیکھا، ان کے آثار میں سیر و سیاحت کی ہے، تو میں ایسے ہو گیا جیسے کہ میں ان میں سے ایک ہوں، بلکہ میں نے چونکہ ان سب کے حالات کو دیکھا تو ایسا جیسے میں اولین و آخرین کے ساتھ رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کے واقعات پر غور کیجئے تاکہ آپ آج کے دور میں بیٹھ کر حابیل و قابیل کے دور کو محسوس کر لیں۔ ہوا کیا تھا؟ آپ کا روزہ بھی تو ہوگا نا آج، یہ قربانی وہ بھی تھی۔ آپ نے نماز پڑھی ہوگی، ایک قربانی وہ بھی۔ الصلاۃ قربان کل تقی، ہمارے یہاں قربانی کا مطلب خالی ذبیحہ کیوں آتا ہے؟ قربانی کا مطلب ذبیحہ نہیں ہوتا، قربانی قرب سے ہے، اور قرب تقرب کے معنی میں ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ وضو کرتے ہیں وہ بھی قربانی ہے، غسل واجب یا مستحب کو انجام دے وہ بھی قربانی ہے، آپ کا فرش ادا پر آ کر بیٹھنا بھی قربانی ہے، نہ کہ ذبیحہ۔ اذ قربا، جبکہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ یہ دونوں بھائی قربانی کیا پیش کر رہے تھے؟ کہ ان میں سے جو حابیل ہے وہ مویشی پالتا ہے، اور جو قابیل ہے وہ زراعت کرتا ہے۔ تو قابیل نے اپنی زراعت میں جو گندم کی بالیاں، یعنی وہ جس میں گندم لگتا ہے، ایک پوری شاخ جس میں کئی سارے دانے ہوتے ہیں، اب پرانی زمانے کی اردو یہی ہے، بالیاں، گندم کی بالیاں، اس نے سب سے جو بالکل ناقص بالیاں تھیں جن میں بہت کم گندم تھا اس کا انتخاب کیا، اور حابیل نے اپنے مویشیوں میں سب سے عمدہ، سب سے توانا، صحت مند حیوان کا انتخاب کیا۔ دونوں اپنی اپنی قربانیوں لے کے کہاں پہنچے؟ تاریخ اسلامی کے اعتبار سے دونوں پہاڑ کی بلندی پر گئے۔ دلیل چاہیے؟ آپ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کیا ہے؟ مقام قربان ہے۔ آپ حج کے لیے مکے جاتے ہیں، مکہ کیا ہوا؟ حج کے لیے مقام قربان ہوا۔ آپ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جہاں لے جا کے لٹاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں مقام قربان ہوا۔ تو یہ دونوں پہاڑی پہ چڑھے اور دونوں نے اپنی اپنی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ پہلا سوال کہ آخر دونوں کو معلوم کیسے ہوا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی رد ہو گئی؟
خدا کا بڑا لطف و کرم مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم پر تو کوئی مسئلہ واضح ہی نہیں ہے. آپ کی نماز کتنی قبول ہے، آپ کی نماز کتنی قبول نہیں ہے، میری کتنی قبول ہے، کسی کو نہیں معلوم. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک کے خیالات مسجد میں گھوم رہے ہیں، ایک کے خیالات مسجد سے باہر اپنے گھر میں رکے ہوئے ہیں، ایک کے خیالات امام جماعت کی آواز کے اندر گھوم رہے ہیں، اور ایک کے خیالات یہاں سے نکل کر اوپر تک پہنچے ہوئے ہیں. سب مختلف نماز پڑھ رہے ہیں. ایک نماز ہے، امام جماعت بھی ایک ہے، صف بھی ایک ہے، شانے سے شانہ ملا ہوا ہے، مگر سفر سب کا الگ الگ ہے. یہ ہے معراج فکر انسان کی. تو قربانی کس کی قبول ہوئی، نماز کس کی مقبول ہوئی؟ کوئی پہچان؟ آج کی پہچان اور ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ ان میں سے کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کو گلے سے لگایا ہوگا، اس کو شاباش دی ہوگی، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا ہوگا. اس کی بنیاد پر پہچانا گیا. یا ایک اور روایت ہے کہ آسمان سے شعلہ سا لپکا ایک چھوٹی سی آگ نیچے زمین پر آئی پہاڑ پر، اور اس نے حابیل کے گوسفند کے ایک حصے کو داغدار یا اسٹمپ کر دیا، مہر لگا دی، اس کی بنیاد پر یہ پہچانا گیا کہ اس کی قبول ہو گئی اور اس کی قبول نہیں ہوئی. بہت غور کیجئے گا، میں کل کے حابیل قابیل کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے حابیل و قابیل کی بات کر رہا. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک مومن کا عمل مقبول ہو جائے تو دوسرا مومن اس سے حسد کرنے لگے، آج پھر حابیل و قابیل ہو جائیں گے. وہ کل کا واقعہ ہے، یہ آج کے معاملات ہیں حابیل و قابیل کے. اور اب قرآن کہتا ہے جو اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسری قربانی قبول نہیں ہے. قرآن کہہ رہا قَالَ، کیا فصاحت و بلاغت، خدا نے فاعل کو پوشیدہ کیا. قَالَ، وہ کہتا ہے. وہ کون کہتا ہے؟ قابیل کہتا ہے کہ حابیل کہتا ہے؟ آدم کہتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. اب قَالَ کے فاعل کا فیصلہ بعد میں کیجئے گا، پہلے مقولہ قول سن لیں، محکیہ قول سن لیں. کیا کہتا ہے؟ اس کی قربانی قبول ہو جائے وہ تو نہیں کہہ سکتا. آدم اللہ کے نمائندے ہیں، کیوں کہیں گے؟ یقیناً وہی کہے گا جو قربانی کے امتحان میں ناکام و نامراد ہو گئے. بہت غور کیجئے گا، اگر یہ آیات سمجھ میں آ گئیں تو آج کیوں صاحبان ایمان کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، وہ کہتا تھا قابیل میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا. قَالَ، پھر خدا کا کیا انداز ہے، پھر دوبارہ قَالَ کا فاعل موجود نہیں ہے. اب کس نے کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اب کون کہتا ہے؟ کہ قاتل تو نہیں کہہ سکتا، اب تو وہی کہے گا جو راہ حق پر ہوگا کہ اعمال قبول صرف متقین کے ہوتے ہیں، قاتلوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو آپ کے سنے ہوئے سارے واقعات خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص کو دیکھیں، وہ 2 روٹی اور 2 انار کے واقعے سے استفادہ کر رہا کہ یہ سب کام میں نے نیکیوں میں انجام دے دیے، یہ 4 برائیاں نکال کر باقی 36 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں 40 کے اعتبار سے آ تو گئیں. اس پر امام نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. چوری کے انار کھلا کر، چوری کی روٹی کھلا کر کیا تم اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو؟
انما یتقبل اللہ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا مولانا صاحب ان کا کیا قصور ہے کہ اتنے سارے اعمال کر رہے ہیں, کیا عمدہ نمازیں ہو رہی ہیں, کیا تلاوت قرآن ہو رہی ہے, کیا ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے؟ جواب کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. آپ کا مسلک ہو کسی اور کا مسلک ہو, خدا کہتا اعمال کس سے قبول ہوں گے؟ متقین کے. اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارا ہر امام متقین کا امام قرار پایا ہے. لہذا امام تو متقین والے ہیں, البتہ ہم متقی ہو جائیں تو امام اور ماموم ایک ہی جیسے دکھائی دیں. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ, اب یہ کہتا ہے کون؟ حابیل, کہ اگر تو نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا, اپنے ہاتھ کو بڑھایا میری طرف, لے تقتلنی, کہ تو مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط, مگر میں نہیں بڑھاؤں گا اپنے ہاتھ کو, یدی الیک لأقتلک, کہ میں تجھے قتل کر دوں. کیوں کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ گفتگو ان دو بھائیوں کی ہے. اب بہت غور کیجیے, جو خرافات تھیں شادی کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے, بہنوں کے سب قرآن نے بالکل صاف کر دی ہیں. اذ قربا قربانا, قربانی دونوں نے پیش کی, ایک کی قبول ایک کی مردود, رد ہو گئی. اس کی قبول ہو گئی, اس کے خلاف کھڑا ہوا وہ جو کہتا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. پتہ چلا روش پرانی ہے, جس کے اعمال قبول نہیں ہوتے وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے اعمال قبول ہو گئے ہوں. اب اگر کوئی آپ کو نشانہ بناتا ہے, گھبرائیے نہیں. اگر آپ کے اعمال قبول نہ ہوئے ہوتے تو کوئی آپ کے خلاف ہتھیار کیوں اٹھا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد. تاریخ قرآن. انی اریدو, وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا, اگر تم مجھے قتل کرنا بھی چاہو تو میں تو یہ کام نہیں کرنے والا, کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا پروردگار ہے. بہت غور کیجیے گا, اس واقعے میں سارے جوابات موجود ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. مولا کیا فرماتے تھے حاکم شام کے معاملات کے حوالے سے کہ وہ سارے کام جو وہ کر سکتا ہے باطل ہو کر, وہ ہم نہیں کر سکتے حق پر ہو کر, کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین. انی اریدو, اب ایک خاص جملہ ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے. انی اریدو, پس وہ کہتا ہے حابیل, اس کی قربانی قبول ہو گئی, میں تو یہ چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک, کہ تو اٹھائے میرے گناہ کا بوجھ بھی اور اپنے گناہ کا بوجھ بھی. پتہ چلا اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کے حق پر ہوتے ہوئے تو قاتل اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور شہید کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے. غور کیا آپ نے؟ چلیے مثال کو آسان کر لیتا ہوں. یہ ویسے تو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں پاکستان میں جب کسی شہید کی خبر سنتے ہیں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا. تو بستر پر مرنے والا بھی شہید آل محمد کی محبت میں, اور خون جس کا بہا دیا جائے وہ بھی شہید آل محمد کی محبت میں. ان دونوں کی شہادت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دونوں شہید محبت آل محمد کے, بستر والا بھی اور جس کا خون بہا وہ بھی, اور دونوں جنتی. فرق یہ ہے جو بستر پر شہید ہوا محبت آل محمد میں وہ اکیلا جنت میں گیا, اور جو خون بہا کر
قتل کیا گیا وہ اکیلا جنت میں نہیں گیا بلکہ خود جنت میں گیا، اپنے قاتل کو جہنم میں لے گیا۔ خود جنت میں گیا، اپنے قاتل کو جہنم میں لے گیا۔ وہی جملہ استعمال کیا ہے، اریدو انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی بوجھ اٹھا لے اور اپنا بھی بوجھ اٹھا لے، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ہو جائے تاکہ جہنمی لوگوں میں سے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی وہ جزا ہے ظالمین کے لیے۔ اور اب آخری حصہ اس واقعے کا ہوا کیا پھر؟ اتنا زیادہ اندر قابیل کے دل میں خیال پیدا ہوا، دیکھ دیکھ کے جلتا تھا۔ حابیل اٹھتا تھا تو یہ جلتا تھا، حابیل بیٹھتا تھا تو یہ جلتا تھا، حابیل مسکراتا تھا تو اس پر تو آنکھ گر پڑتی تھی۔ فَطَوَّعَتْ، اس کے نفس نے اسے اتنا مجبور کیا، اتنا مجبور کیا، لہو نفسہو قتل اخیہ، کہ اس سے حابیل زندہ دیکھا ہی نہ گیا۔ اس کے نفس نے سارے بہانے ختم کر دیے کہ بس ایک ہی راستہ ہے کہ اسے ختم کر دو۔ کبھی سوچئے گا کیا حابیل کو قتل کر کے قابیل کی قربانی قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں، قابیل اگر واقعاً قابیل خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر تقرب کے لیے قربانی پیش کرتا اور پھر قبول ہو جاتی تو کامیاب ہو جاتا۔ عجیب ہے انداز ظالم کہ وہ رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا بلکہ مظلوم کے خلاف تلوار کو اٹھا لیتا ہے۔ قتل اخیہ فقتلہ، بس نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ اب سوال کہ تلوار سے مارا تھا کہ خنجر سے؟ اس زمانے میں وہ تو ممکن نہیں ہے میں کہوں کہ گولیاں چلائی تھیں، ٹارگٹ کلنگ کر دی ہوگی، نہیں، کہ کچھ نہیں تھا۔ شیطان کا ہی تو مسئلہ ہے، شیطان مشورہ بھی دیتا ہے اور سمجھا بھی دیتا ہے کہ قتل کیسے کرنا ہے۔ حابیل کے سر کو دو پتھروں کے درمیان کچل دیا، یعنی پتھر کی ضربت سے حابیل کی شہادت واقع ہو گئی۔ شاید یہ بات یہاں کہنا مناسب ہو کہ پہلا دنیا کا شہید، پہلا شخص بھی پتھر سے شہید ہوا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت بھی ایک پتھر کی بنیاد پر بیان کی گئی۔ ایک خاتون آپ کو مارے گی۔ فَقَتَلَهُ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور بہت غور کیجئے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ عمل کے انجام دیتے کے ساتھ ہی وہ کیا ہو گیا؟ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کون؟ قابیل۔ شہید کل بھی کامیاب تھا، شہید آج بھی کامیاب ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اب ہوا کیا تھا؟ لکھا ہے تاریخ میں کہ اب جب حابیل شہید ہو گیا تو درندے چاروں طرف سے اس کی لاش کی طرف آگے بڑھے، اور قابیل کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کا کرے کیا، کہاں لے جائے اسے۔ اس لاش کو اٹھایا، کاندھے پر رکھا، چلنا شروع کیا تاکہ حیوانات سے بچا لے۔ تو پرندے اس کے پیچھے پیچھے کہ جہاں یہ لاش کو رکھ کر چھوڑے اور ہم اس کے گوشت کو شہید کے، واللہ عالم، یہ تاریخ کا جملہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا مسئلہ شاید نہ ہوا ہو۔ ویسے تو امام بتائیں گے آ کر۔ لگتا یہ ہے کہ یہ قاتل کی پرانی روش ہے کہ جب کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے خون کو چھپانا چاہتا ہے۔ اسی لیے بہت سے مقامات پہ آپ نے دیکھا کہ پہنچ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے جو قتل میں شریک تھے، تو یہ قاتل شہید کے لاشے کو اٹھائے ہوئے چلنا شروع کر دیا تاکہ لاش کو چھپا دے، حضرت آدم کو معلوم نہ ہو سکے، جناب حوا کو خبر نہ ہو سکے، لے کے چلا۔
اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پھر اللہ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا ایک کوے کو مبعوث کیا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ کہ وہ زمین میں گڑھا کھودے، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کے جنازے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ تدفین کی پہلی تعلیم کسی انسان نے نہیں دی ہے بلکہ انسان کو پرندے نے دی ہے۔ کوا، دو کوے آئے، ایک نے ایک کوے کو چونچے مار کے ختم کیا، یہ سب پریکٹیکل ہو رہا ہے، اور پھر جب وہ مر گیا تو اپنے پنجوں سے مٹی ہٹائی اور مٹی ہٹا کر ایک گڑھا بنانے کا اسٹائل پیش کیا، اور پھر اپنے پروں سے اور اپنے پنجوں سے دھکا دے کر اس مرے ہوئے وجود کو کوے کے اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈالنے کا ایک عمل پیش کیا۔ خدا اگر قاتل کو سمجھانے کے لیے کوا بھیجے تو قاتل کو رحمت اللہ نہیں ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کہا جائے کہ یہ کوا اس کے لیے بھیجا گیا تھا تو کیا کہنے اس کے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے کوا مبعوث کیا تاکہ دکھائے اسے کہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے زمین کے اندر۔ اب اگلا جملہ، اس کے بعد وقت بھی تمام ہو گیا۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا، کہنے لگا ہائے افسوس، أَعْجَزْتُ ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا۔ فَأَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے۔ دو کام ہوئے، ایک خاسرین میں سے ہو گیا، کب؟ جبکہ بھائی کو قتل کیا، اور جب کوے نے آ کر انسان کو تعلیم دی تو ہو گیا یہ شرمندہ ہو جانے والوں میں سے۔ البتہ یہ اپنے مقام پر کہ طبی اعتبار سے بہت سی باتیں انسان نے سیکھی ہیں پرندوں سے بلکہ حیوانات سے۔ آج بھی بہت سے میڈیسن کے جو تجربات کیے جاتے ہیں وہ حیوانات پہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ایک طرف ماہ مبارک رمضان کی یہ پہلی شب آپ نے چاند دیکھا یا چاند کی خبر سنی، لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسا چاند جیسا مدینے میں فاطمہ صغرا نے بابا کے بعد دیکھا ہوگا۔ خدا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ سلامت رکھے، آپ کے سفر پہ جانے والے خیر سے واپس لوٹ کر آ جائیں۔ ہائے غربت فاطمہ صغرا، بابا کے رخصت ہو جانے کے بعد شہزادی کا حال کیا تھا، نہ گھر میں دل لگتا تھا۔ ارے وہ رو کر اس وقت کہتی تھی کہ بابا مجھے ساتھ لے کر چلیں گے، اور جب میرے مولا نے فاطمہ صغرا کی بات کو قبول نہ فرمایا تو بچی روتی ہوئی جناب زینب کبریٰ کے پاس آئی ہے۔ پھوپھی اماں، اگر آپ میری سفارش کر دیں تو میرا بابا مجھے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ جناب زینب کبریٰ سفارش کے لیے اٹھی ہیں، اور جب خدمت سرکار سید الشہداء میں پہنچی ہیں، میرے مولا نے بہن کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، سلام کا جواب دیا، رو کے فرمایا بہن جو چاہو سوال کرنا، مجھ سے صغرا کی سفارش نہ کرنا۔ تڑپ گئیں جناب زینب کبریٰ، بھیا سننا بھی نہیں چاہتے۔ ارشاد فرمایا بہن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر بازاروں میں گھمائی جائے۔ واہ غربتا، ہائے فاطمہ صغرا، رونے والوں بس وہ آخری منزل ہے۔ کہتے ہیں نا جب کوئی ایسا مہینہ شروع ہو تو گھر والے ساتھ ساتھ ہوں، مل کر بیٹھیں، سلامتی میں ہوں، صحت کے ساتھ ہوں۔ ہائے فاطمہ صغرا، جب اکبر کا آخر وقت آیا تھا، امام نے سوال کیا تھا بیٹا کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ اکبر کہتے تھے بابا صغرا بہن کی زیارت کرا دیجئے۔ امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا، اکبر دیکھو بہن کو۔ اکبر نے دیکھا بہن گھر میں
نہیں ہے، فریاد کی بابا نانا کے روزے پر بھی نہیں، صغرا گھر میں بھی نہیں ہے۔ امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ کیا، اکبر دوبارہ دیکھو۔ اب جو اکبر نے دیکھا عجیب منظر دیکھا، اے مومنو، جن کی بہنیں خدا سلامت رکھے کوئی ایسا بھائی نہ ہو، ارے جس کی بہن اتنی غریب ہو جائے کہ مٹی پر منہ رکھ کے روتی ہو۔ ہائے علی اکبر، بہن کو دیکھا منہ مٹی پہ رکھے ہوئے، علی اکبر، علی اکبر تڑپ گئے۔ بابا صغرا نے منہ مٹی پہ کیوں رکھ دیا؟ فرمایا بیٹا جہاں تیرے قدموں کے نشان بنے تھے صغرا وہاں منہ رکھے ہوئے، علی اکبر۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا، روزوں کی ہمت اور طاقت عطا فرما، روزے کے مقصد کے حصول کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمارے روزے کو خالی بھوک اور پیاس کا عنوان نہ بننے دینا۔ پروردگار واسطہ آل رسول کا پروردگار تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں صاحبان ایمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین اور تمام صاحبان ایمان کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا خاتمہ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور نماز وحشت کی بھی التماس کی گئی ہے۔ سید حسین رضا ابن سید عابد حسین نقوی، سید ساحل عباس ابن سید سبط حسن نقوی، سید پروان علی ابن سید علی عباس نقوی، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت، تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے ارسال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چونکہ ابھی روزانہ کے معمولات میں شامل ہے 2 دن کی نماز قضاء عمری جماعت کے ساتھ، اور قضاء عمری کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں زندگی میں ان کو جماعت کی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ جیسے جماعت پڑھی جاتی ہے عام ادا نمازوں میں، بالکل ایسے ہی نماز جماعت پڑھی جاتی ہے قضا نمازوں کی بھی۔ تو نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 1 دن، اور اسی انداز سے ایک اور دن 2 دن کی نمازیں قضا۔ اگر جن کی نمازیں قضا ہیں وہ اپنی نماز کو ادا کریں، اور جن کی نمازیں قضا نہیں ہیں وہ اپنے کسی مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے یہ نمازیں، کسی ایک کی طرف سے، یا والد مرحوم یا والدہ مرحوم اگر ہوں تو ان کی نمازیں قضا ان کے نیت کرتے ہوئے ان کے نیابت کی جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔